الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر هذا بلاغ للناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وصلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة الصوم رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين
معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایک بہت بڑا عظیم مہینہ اس میں داخل فرمایا۔ اس مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اللہ کے نیک بندے دنوں رات دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المقدس میں جمع فرمایا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلا روزہ شروع ہوا، پہلا عشرہ ختم ہونے کے در پر ہے۔ ان ایام میں رمضان المبارک میں مجھ سے آپ سے جو کمی کوتاہیاں ہو گئی، اللہ اسے درگزر فرمائے۔ بقیہ جو رمضان المبارک ہمارے سامنے گئے، اس میں ہم صحیح طور سے رمضان المبارک کو پہچانے، رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو جانے۔ رمضان کیا چیز ہے، ہم کس چیز کے دھوکے میں ہیں، کون سی چیز ہمیں غفلت میں ڈال رکھی ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے غفلت کو دور فرمائے، ہمارے دلوں میں غفلت کے جو یہ پردے پڑے ہیں اللہ اسے زائل فرمائے۔ میں نے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ آپ سبھی حضرات گزشتہ جمعہ میں سن چکے۔ وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اور آپ کے سامنے وضاحت رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے روزے ہر عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم مرد عورت پر فرض فرمائے، کیونکہ اس کے ذریعے خواہشات سے بچا جاتا ہے، خواہشات سے رکا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس میں شرط لگائی تتقون کی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ چلا جب نبی کا امتی، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے سے تقوی کا بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ روزہ کے ذریعے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقوی ایسا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جنت کا فیصلہ عطا کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی عبادت کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، سحری میں کی گئی دعاؤں کو، تہجد میں کی گئی دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو، غرض رمضان المبارک میں جتنی عبادتیں ہم کر سکے اللہ تقوی کے معیار پر، تقوی کی بنیاد پر قبول کرتے ہیں۔
اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا ھدی للمتقین، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے تقوی پیدا کرنے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا ہدایت ہر شخص کو نہیں ملتی۔ ہدایت اگر کوئی بندہ پانا چاہے، قرآن کے بنیادی مقاصد کو جانے، قرآن کو پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کو تقوی دیں گے۔ تقوی کے ذریعے انسان کی پہچان ہوگی۔ جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، صوم صلات کا پابند ہوگا، شریعت مطہرہ پر چلنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے والا ہوگا، سنتوں پر عمل پیرا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر و نواہی پر عمل کرے گا، ما آتاکم الرسول وما نہا عنکم عمل کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر کرے گا، اللہ ایسے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے گئے۔ اور پتہ چلا کہ تقوی کے روزے کے ذریعے تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہم قرآن جو نازل کیے گئے تقوی پرہیزگاروں کے لیے نازل کیے گئے۔ اس ماہ مبارک میں بہت ساری چیزیں آئیں، اللہ کی انوارات، برکات، دنوں رات ان گنت، میں اور آپ گن نہیں سکتے، ویسی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سحری کے وقت رحمتیں برس رہی ہیں، افطاری کے وقت رحمتیں برس رہی ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تراویح کے وقت میں تلاوت کلام اللہ شریف پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ ایسے وقت میں آپ کے انوارات کو، تجلیات کو، برکات و فیوز کو اللہ نازل فرماتے ہیں۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ خود 14ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اتنی نعمتیں دی رکھی ہیں کہ اگر وہ گننا چاہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو، ہرگز تمہارے بس میں نہیں، تم گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اور خاص رمضان المبارک میں اور زیادہ رحمتیں کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان انوارات سے، برکات سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اس ماہ مبارک میں بہت بڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی وہ قرآن مجید اس مہینے کی ایک بڑی بابرکت رات ہے۔ اس میں اب سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی بھلائی موجود ہے۔ اسی رات میں شب قدر میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر رمضان المبارک کی خصوصیات میں آتا ہے، میں نے شروع میں حدیث مبارکہ پڑھی کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل شہر رمضان، اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، فتحت ابواب جہنم وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وصلت الشیاطین،
اور شیطانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر سمندر کے نچلے حصے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک اور قرآن مجید کا کیا کنیکشن ہے؟ رمضان کو قرآن میں کیا نسبت ہے کہ اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک کی بابرکت رات میں ہی اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں نسبتاً زیادہ تلاوت کرنا، وہ فرشتہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن شریف کا دور کرتے، نازل شدہ حصوں کا دور کرتے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے ایک رات میں، شب قدر کی رات میں نازل ہوا، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 23 سال کی برس 23 ایئرز کی مدت میں حسب موقع کبھی 4 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی 2 آیتیں، کبھی 1 رکوع، کبھی 1 سورت جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو نازل کرتا گیا، اتارتا گیا، اور 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ تراویح میں ختم قرآن کا کرنا، دیگر اللہ والے اور اولیاء اللہ، فقہاء، ائمہ مجتہدین کا اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنا پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن مجید نازل ہوا، قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ نے جو قرآن مجید کو نازل کیا، بڑی بابرکت والی رات، 1000 مہینوں والی رات، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر سورہ دخان میں انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ پھر سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو جو یہ نازل کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، رمضان میں نازل کیا، لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن اتار دیا، آسمان دنیا پر حسب ضرورت جو موقع پیش آتا، جو واقعہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہیں، دعوت توحید کی دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے لوگوں نے آپ کی بات سنی۔ ابو جہل جو آپ کا چاچا تھا وہ کہا اے
محمد نعوذ باللہ تیرا ناس ہو، تیرا ایسا ہو کہ تو نے ہمیں اسی لیے جمع فرمایا، تو اللہ حسب موقع ضرورت کے سورہ لہب کو نازل فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں جا رہے تھے، لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مان رہے تھے، تو اللہ آیت نازل کر دے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے جو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ غرض موقع محل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 23 برس میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ پہلی کتابیں جو نازل ہوئی آسمانی کتابیں بیک وقت نازل ہو گئی تھی، زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کو جو زبور ملی ہو، تورات ملی ہو، انجیل ملی ہو، یا صحف ابراہیم، مصحف ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے، ادریس علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیفے عطا کیے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، سب کے پاس فضائل اعمال موجود ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ 12 رمضان کو، 13 رمضان کو یا 14 رمضان کو زبور کو سے نبی کو ملی، انجیل کو سے نبی کو ملی، تفصیل موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا زبور، انجیل، تورات جو نازل ہوئی بیک وقت نازل ہو گئی کہ پوری کی پوری کتاب آپ لے کر چلے جائیں۔ تو لوگوں نے اس میں یہ کر لیا، یہود و نصارہ نے، کہ اس کے اندر جو آسان آسان احکام ہوتے اسے لے لیتے اور جو مشکل احکام ہوتے اسے چھوڑ دیتے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ یہود و نصارہ اس میں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، کوئی اگر مالدار سے غلطی ہو جاتی یہود و نصارہ اس کے لیے آسانی پیش کرتے، اگر کوئی غریب سے چھوٹی غلطی ہوتی وہ معافی کے قابل ہوتی، پھر بھی اسے بڑا چڑھا کر بولنا یہود و نصارہ کے گھٹیوں میں پڑا تھا۔ ان کے جو پادری، ان کے جو عالم تھے اس طرح کرتے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید کو موقع محل کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا 23 برس کی مدت میں اللہ نے نازل فرمایا۔ اب رمضان میں قرآن شریف جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گھر سے نکل کر آئے، فرض نماز پڑھ لیے، اس کے بعد تراویح پڑھنے لگے۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن اور زیادہ جماعت بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تیسرے یا چوتھی رات گھر سے باہر نکل کر نہیں آئے اور ارشاد فرمایا مجھے ڈر تھا تمہارے شوق کی وجہ سے، اے صحابہ مجھے ڈر ہو گیا تمہاری اتنی کثیر تعداد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ نماز تم پر فرض کر دے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرض نماز کے بعد عشاء کے لیے عشاء کے بعد تراویح شروع کیے، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن، چوتھے دن اور جماعت بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن گھر سے باہر نہیں آئے، اندر گھر میں ہی نماز پڑھ لیے۔ صبح میں صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہارا شوق اور تمہارا شغف کو دیکھ کر مجھے ڈر ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مشقت میں ڈال دیے جاؤ، یہ نماز تم پر فرض ہو جائے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قیام اللیل کی تاکید فرماتے تھے، تنہا علیحدہ نماز پڑھنے کی ہدایات دیتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا،
آپ کے زمانے میں بھی قیام اللیل کی تاکید کی جاتی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب کے شروع زمانے میں ایسا ہی تھا، بعد میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا سلسلہ شروع کیا، جو 20 رکعت ہے، الحمدللہ تب سے اب تک مسلسل چلی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی سخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں سب سے زیادہ سخی اور بھلائی پہنچانے والے ہو جاتے، اور خصوصاً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہواؤں سے زیادہ چلتی تھی، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن شریف کا دور کرتے، نازل شدہ حصوں کا۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، جتنا حصہ نازل شدہ تھا ان نازل شدہ حصوں کا آپ دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا تو دور کیا۔ اسی وجہ سے رمضان المبارک میں قرآن شریف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں، جب بھی رمضان المبارک آ جاتا ہے اپنے کاموں کو پسے پشت ڈال کر صرف تلاوت کلام اللہ میں لگ جاتے ہیں۔ ان کا معمول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں قرآن شریف پڑھوں، پڑھتے پڑھتے آگے آپ سنیں گے اکابرین کے بارے میں، 1 دن میں یا 3 دن میں مکمل قرآن شریف ختم کر لیتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشہور محدث ہیں، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اللہ حدیث کے درس کے لیے ہر ایک کو قبول نہیں کرتا جس کے اندر ورع زیادہ ہو، پرہیزگاری زیادہ ہو۔ اللہ اس کے سینے کو نبی کے احادیث کو پہنچانے کے لیے، آپ کے قول کو پہچانے کے لیے اللہ جس بندے کو منتخب کر لیتا ہے وہی شیخ الحدیث بنتا ہے۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں کہ شیخ الحدیث بن جائے۔ تو شیخ الحدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑا ان کا حدیث کا درس چلتا تھا، ایسا درس چلتا تھا کہ صبح و شام لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اتنی مؤثر انداز میں حدیث شریف کی تشریح فرماتے کہ لوگ سن کر کوئی بے ہوش ہو کر گر جاتے کہ اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہے۔ جب بھی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں رمضان المبارک آ جاتا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ حدیث پڑھانے کا جو کام تھا اسے بند کر دیا، دیگر جو ضروریات تھے ان تمام ضروریات کو بند کر دیا، اب تلاوت کلام اللہ شریف پڑھنے میں لگ گئے۔ اکثر حصہ تلاوت قرآن میں لگاتے، 1 دن میں ایک مکمل ختم فرماتے، اور رمضان کے آخر عشرے میں 1 دن میں 1 قرآن ختم فرماتے، بقیہ رمضان المبارک میں 3 دنوں میں 1 قرآن شریف ختم کرنا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی۔ اور اسی طریقے سے مسلم شریف جو کتاب پڑھائی جاتی ہے دور حدیث شریف میں، دارالعلوم میں ہو، دارالعلوم وقف میں ہو، دارالعلوم سبیل الرشاد میں ہو، دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں ہو، الجامعہ اسلامیہ مسیح العلوم، ان جو بڑے بڑے مدارس میں حدیث کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، اس کے مصنف یہ کتاب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک
آدمیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا جن کے اندر تقوی زیادہ، جن کے اندر اللہ کی بات کو مان کر چلنے کی صفت، رب چاہی زندگی گزارنے کی ان کی عادت تھی، من چاہی زندگی سے رکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے تھے، شریعت مطہرہ نے جو بات بتا دی اس پر عمل پیرا ہوتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے۔ ایسے 102 افراد ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں ایک دن میں ایک قرآن مکمل کیا، ایک دن میں ایک قرآن ختم کیا۔ بڑے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی دولت کے لیے قبول کر لیتا ہے، چاہے آپ ناظرہ پڑھنے والے ہو، چاہے آپ حفظ پڑھنے والے ہو، سب برابر ہے کہ یہ کلام اللہ شریف ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، قریبی زمانے میں ہمارے جو بڑے بڑے جو اولیاء گزرے جن کے ہم نام لیتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا مشغلہ بنایا، وقت کو غنیمت جان کر انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تلاوت کلام اللہ میں صرف کیا، اور امت محمدیہ کو بتا دیا کہ جس طریقے سے حضرات صحابیہ، صحابیات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے لیے جب وضو عشاء کی نماز پڑھ کر جب نفل کی نیت باندھ تھی، آپ اتنا قرآن شریف پڑھتی، اتنا قرآن شریف پڑھتی کہ قرآن شریف ختم ہوتا، اذا ہونے لگتی، شکایت کرتی، اے اللہ کیا آپ کی بندی فاطمہ کے لیے رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ ایک رکعت مکمل نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہونے لگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں قرآن شریف پڑھتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ تو 1400 سال کی بات ہے، قریب کے زمانے میں دیکھیں اللہ جن کو قرآن شریف کے لیے چن لیتا ہے، اللہ ان سے وہ کام لے کر دکھاتا ہے۔ ہمارے شہر بنگلور کا مشہور مدرسہ عربیہ مشکات القرآن جو تارا منڈل مارکیٹ میں ہے، وہاں شعبان المعظم میں جب امتحان ہوا، امتحان کے وقت بچے سے کہا گیا کہ آپ کو ایک رکعت میں قرآن شریف مکمل کرنا ہے، تو الحمدللہ وہ طالب علم کا جذبہ دیکھیے، انہوں نے ٹھان لی کہ جس طریقے سے ماضی میں ہمارے اسلاف قرآن شریف کو ختم کیے، میں بھی ختم کروں گا۔ الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن شروع ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء لا يحب الله الجهر بالسوء وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة الى آخری۔ الحمدللہ وہ بچہ، وہ معصوم بچہ 9 سال کا تھا یا 11 سال کا تھا، اللہ نے اس سے یہ شرف عطا کیا کہ ایک رات میں اس نے کلام اللہ شریف کو ختم کر دیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تم بھی کر سکتے ہو، آپ بھی کر سکتے ہو، آپ کی اولاد کر سکتی ہے، آپ کے بھائی کر سکتے ہیں، آپ کا پوتا کر سکتا ہے، آپ کی بیٹی کر سکتی ہے، آپ کا نواسا کر سکتا ہے۔ خدا را قرآن کو جانو، قرآن پڑھو، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے
اسے سمجھو. آخر میں ایک حدیث شریف کہہ کر اپنی بات کو ختم کر لوں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچائی پر لے کر گیا، انہیں تقویت دی، اور جن لوگوں نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا، نہیں پڑھا، اللہ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ذریعے ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس قرآن کے ذریعے اللہ ہمارے لیے ہدایت پیدا فرمائے. اللہ ہم کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا بنائے. جس طریقے سے حضرات صحابہ کا معمول تھا قرآن مجید پڑھنا، اکابرین کا معمول تھا. ابھی جو آپ کے سامنے تذکرہ آیا، یہ 102 افراد جو رمضان المبارک میں ایک رات میں یہ قرآن ختم کرتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آیا، اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک سیٹ قرآن 60 پر یہ قرآن ختم کرتے. دن میں یہ قرآن ختم ہو رہا ہے، تراویح میں قرآن ختم ہو رہا ہے، پھر شام میں قرآن ختم ہو رہا ہے. اور شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ، اللہ حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے، لکھتے ہیں تحدیث بن نعمہ کے طور پر مجھ سے تو کچھ نہیں ہوتا، اپنے گھر کی خواتین کو دیکھتا ہوں کہ گھریلو کام و کاج کے ساتھ کپڑا بھی دھو رہی ہے، برتن بھی دھل رہی ہے، دیگر کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 12 یا 20 پاروں کا معمول تھا. یہ عورتوں کا معمول تھا. اگر عورتوں کا یہ معمول رہا، آپ اندازہ کیجئے ہمارے اکابر جو گزرے ہیں ان کا کیا معمول تھا. جب انہوں نے ان کے اندر تقویٰ تھا تو اللہ ان کے لیے راستہ فراہم کر دیا. آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، آپ قرآن کے احکامات کو مان کر چلنا سیکھ جائیے، قرآن پڑھنا سیکھیے. آپ کی زندگی میں خیر و برکات آئیں گے. آپ کی زندگی میں جو خالی پن ہے اللہ اس خالی پن کو دور کریں گے. قرآن کی برکت سے اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے گا، آپ کے بھائی بہنوں میں الفتیں محبتیں پیدا کرے گا. بے شک قرآن بہت بڑی عظیم دولت ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے بندے، جس طریقے سے تو دنیا میں ٹہر کر قرآن شریف پڑھتا تھا، ایسے ہی تو جنت میں ٹہر کر پڑھتا جا. اور جس جگہ جہاں تو جائے گا، جہاں ایک آیت ختم ہوئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک درجہ بڑھا، پھر آگے آیت بڑھا، پھر ایسا کرتا جہاں تو رکے گا تیری آخری منزل وہی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی نسلوں میں اللہ اسے حفاظ کو پیدا فرمائے کہ حدیث کا مصداق ہو، وہ قرآن شریف پڑھتے جائیں اور ان کے درجات بلند ہوتے جائیں. جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سحری افطاری کی لذتیں ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور جن حضرات قرآن شریف نہیں پڑھے، پڑھنا چاہتے ہیں، دل میں طلب ہو رہی ہے، ہمارے اکابر نے خلاصہ کیا کہ جو بندہ پڑھ رہا ہے اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. جن بندوں کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف کھول کر ایک لائن پر انگلی رکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر ھدی للمتقین پر، پھر تلک الرسل پر، پھر وَاعْلَمُوا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، تو جہاں تک یہ انگلی پھیرتا گیا وہ ذات جو پڑھنے والے کو ثواب دینے پر قدرت رکھتی ہے، اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گی. اس کی 2 بہترین صورتیں ہیں.
آپ تراویح میں زیادہ سے زیادہ شرکت ہو، قرآن شریف کو پڑھیں، اور خالی اوقات میں ظہر کی نماز میں جلدی آ گئے، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جو وقت آپ کا فارغ ہے قرآن شریف لے کر انگلی پھیرتے جائے، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔